الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس ماہ مقدس میں جو ایک خاص عبادت فرض کی گئی ہے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ عبادت یہ انسان پر اللہ رب العزت نے فرض اپنی ضرورت کی وجہ سے نہیں کی، بلکہ اللہ رب العزت نے اس بات کو پسند کیا کہ کوئی ایسی مخلوق ہو جس کے پاس مشغولیت کے کام تو اور بھی ہوں، اور چیزیں بھی دل بہلانے کے لیے ہوں، لیکن وہ سب چیزوں کو چھوڑ کے میری بارگاہ کی طرف رجوع کرے۔ فرشتے موجود تھے، عبادت وہ بھی کر رہے تھے۔ جب اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا مشورہ رکھا فرشتوں کے سامنے تو سب نے اعتراض کیا کہ باری تعالیٰ تو ایک ایسی مخلوق تخلیق کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جو فساد کرے گی، خون ریزی کرے گی، لڑائی جھگڑا کرے گی، ہم تیری حمد و صلات بیان کرنے والے ہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے کہ ایک ایسی تو مخلوق بنانا چاہتا ہے کہ جو خون ریزی کرے، جھگڑا فساد پیدا کرے اور غلط کام کرے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں لیکن تم نہیں جانتے۔ علامہ اقبال نے اسی وجہ سے فرمایا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں، کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی محبت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی چاہت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب جس چیز کی تخلیق ہی عبادت کے لیے کی گئی ہے تو وہ دعویٰ بھی کرے کہ میری تخلیق عبادت کے لیے کی گئی ہے، اور اس کے برعکس وہ کام کوئی بھی نہ کرے، تو رومی فرماتے ہیں کہ پھر اس کا دعویٰ باطل ہے۔ دعوے پہ دلیل بھی چاہیے، گواہ بھی چاہیے، نہ تیرے پاس دلیل ہے نہ تیرے پاس گواہ ہے، اور دعویٰ تیرا یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تیرا دعویٰ بغیر دلیل اور بغیر گواہ کے ہے تو پھر وہ دعویٰ تیرا باطل ہے، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اب اس آیہ مقدسہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
कुतिबा अलैकुमुस्सयाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, जैसे तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज किए गए थे ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, तकवा इख्तियार कर लो। एक बात तो ये पता चली कि रोज़े सिर्फ हम पे फ़र्ज नहीं है, पहले जो अंबिया कराम तशरीफ़ लाए और जो उनकी कौमें थीं उन पे भी रोज़े फ़र्ज किए गए थे। सूरत हाल मुख्तलिफ थी, उनके रोज़े और तरह से थे, हमारे और तरह से थे, लेकिन रोज़े उन पे भी फ़र्ज थे। आगे फरमाया अय्याम मादूदात, ये गिनती के चंद दिन हैं। फमन कान मिनकुम मरीदा, जो तुम में से बीमार हो, औ अला सफरिन, या वो किसी सफ़र पे रवाना होना चाहता है, फ़इद्दतु मिन अय्यामिन उखर, वो साल में दूसरे दिनों के अंदर गिनती को पूरा कर ले। अब रोज़ा लुग़वी माना ये है कि हर चीज़ से रुक जाना, बाज रहना, वो खाना है, पीना है और दीगर नफसानी ख्वाहिशात हैं, उनसे रोकना, ये रोज़ा है। इबादत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने आर्ज़ी पेश करना, इनकिसारी दिखाना कि तू माबूद हकीकी है, मैं तेरे सामने आजिज़ हूँ, जैसे तेरा हुक्म है मैं वैसे कबूल कर रहा हूँ। उसी इबादत में से एक इबादत ये रोज़ा भी है कि उसका हुक्म है, लिहाजा मैंने रुक जाना है। खाना हलाल है, रोटी भी हलाल है, सालन भी हलाल है, हर चीज़ हलाल है, लेकिन उसका हुक्म है कि तुमने नहीं खाना, लिहाजा मैंने नहीं खाना। लेकिन इस चीज़ का ताल्लुक मोहब्बत के साथ है। इंसान को जिस किसी के साथ मोहब्बत होती है, उसको खुश करने के लिए वो हर जतन करने की कोशिश करता है, हीले बहाने, हर वो काम करेगा कि वो मुझसे राज़ी हो जाए, खुश हो जाए। इसी तरह से इबादत का ताल्लुक भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ मोहब्बत और इश्क का है। जब मोहब्बत होगी तो फिर इंसान इबादत करेगा। अगर इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ मोहब्बत नहीं है तो वो बज़ाहिर मस्जिद में आ भी गया है और दिल उसका नहीं झुक रहा, तो वो इबादत उसको फ़ायदा नहीं देगी, उससे वो फ़ायदा हासिल नहीं कर सकेगा। अब ये जो इबादत हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जिहाद, जुमला इबादत, ये सारी की सारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत की निशानियां हैं। मिसाल के तौर पे सफ़ा मरवा के ऊपर हज़रत हाजरा ने चक्कर लगाए पानी की तलाश में। आज पानी वहाँ पे कसीर मौजूद है, जगह जगह पे मौजूद है, लेकिन हर हाजी के लिए और उम्रा करने वाले के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लाज़िम करार दिया है कि वहाँ पे चक्कर लगाने हैं। क्या वजह थी कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अदा पसंद आ गई। मकाम इब्राहीम वो जगह है जहाँ पे खड़े होके जिस पत्थर पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर की थी बैतुल्लाह की, पत्थर है, उस पे खड़े रहे हैं और इसके अलावा उसका कोई काम नहीं रहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हर तवाफ़ करने वाले के लिए ज़रूरी है कि मकाम इब्राहीम पे 2 नफल पढ़े तो उसका तवाफ़ काबिल कबूल है, वगरना उसका तवाफ़ काबिल कबूल नहीं है। ये वो मोहब्बत की अदाएँ हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि इश्क का इज़्तिराब है रकअत व सजदा व रुकू, कि ये जो रुकू, सजदे, तू क़याम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में करता है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ तेरे प्यार की निशानी है। अगर प्यार है तो फिर ये चीज़ें तुझे फ़ायदा देने वाली हैं। दीद किसी की असल में वरना मेरी नमाज है। वो हदीस जिब्रील के जिब्रील अमीन हजूर की बारगाह में हाजिर हुए और फरमाया, अर्ज़ की कि मल एहसान, एहसान क्या है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया कि एहसान ये है कि जब तू अल्लाह की इबादत करे तो ऐसे कर के जैसे तू उसे देख रहा है। अगर तेरे ऊपर ये कैफियत नहीं है तो कम अज़ कम वो तो तुझे ज़रूर देख रहा है। इसी तरह से कि इश्क का इज़्तिराब है रकअत व सजदा व रुकू,
دید کسی کی اصل میں ورنہ میری نماز ہے، کہ نماز جو ہے وہ اصل میں اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ملاقات ہے، اس کا مشاہدہ ہے، اس کے ساتھ گفتگو ہے، اس کے ساتھ بات چیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ۔ یہ نماز ایک فرض عبادت روزانہ ہے، پنجگانہ ہے، اور ہر بندے پہ فرض ہے۔ روزے سال میں ایک دفعہ آتے ہیں، لیکن المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اس روزانہ کی عبادت کو، اس پنجگانہ عبادت کو بھی ایک مہینے کے ساتھ خاص کر دیا ہے کہ ماہ رمضان شروع ہو گیا ہے، لہذا ہم مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ اس پہ بھی ستم بالا ستم یہ ہے کہ ماہ رمضان کا آغاز ہے، ہم آ رہے ہیں اور چند دن گزرے تو کاروبار میں مشغول ہیں کہ عید آ گئی ہے، اب جی عید کی ہم نے تیاری کرنی ہے۔ جب آخری عشرے کے آخری 5 دن رہ گئے، 27ویں کو سارے حاضر ہوں گے، جی آج مولوی صاحب جو ہیں ان سارے لین حاضرین نیک کر دیں، یہ بھی پڑھا دیں، یہ بھی پڑھا دیں، یہ بھی پڑھا دیں، یہ بھی پڑھا دیں۔ دوسرے دن مولوی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں کہ آج کوئی ایک بھی نہیں ہے، کل یہاں پہ سارے تھے۔ تو یہ مسلمانی نہیں ہے۔ علامہ اقبال اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ یہ نغمہ فصل و گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، کہ یہ جو تیرا اللہ رب العزت کے سامنے جھکنا ہے نا، اس کی حمد و ثنا بیان کرنا، یہ بہار، خزاں، سردی، گرمی کے ساتھ متعلق نہیں ہے کہ فلاں مہینہ آیا تو کر لیا، فلاں مہینہ آیا تو کر لیا۔ یہ جو بھی دن مہینے چل رہے ہیں تیرے لیے ضروری ہے کہ تو اس کی حمد و ثنا بیان کرے۔ رومی فرماتے ہیں کہ تیرا دعویٰ ایمان کا ہے کہ تو مسلمان ہے اور اللہ رب العزت سے بڑی محبت کرنے والا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد بھی فرمایا ہے کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی اس نور کو کہتے ہیں جو انسان کے دل میں ہوتا ہے اور اس کو برائی سے روکتا ہے۔ تقوی وہ نور ہے جو انسان کے دل میں موجود ہے اور اس کو ہر غلط کام کرنے سے روکتا ہے، چاہے وہ اکیلا ہے، چاہے وہ محفل میں ہے، کہ تو نے خرابی کے قریب نہیں جانا، یہ غلط ہے تیرے لیے، وہ جھوٹ ہے، حسد ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، یا جو بھی چیز ہے۔ روزے کا کام تو یہ تھا کہ دل میں نور پیدا ہو جائے، کہ انسان باز رہے ہر ایک چیز سے۔ اگر یہ حلال چیز سے باز رہ سکتا ہے تو حرام سے بھی دور رہ سکتا ہے، اس کے بھی قریب نہیں جائے گا۔ یہ جائے کہ اس کے برعکس معاملات ہو جائیں کہ انسان منہ تو سارا دن بند رکھے کھانے پینے سے، لیکن اس کے باوجود اس کی ہاتھ پاؤں سے، زبان سے کوئی بندہ محفوظ نہیں ہے، وہ دھوکہ بھی دے رہا ہے، فریب بھی دے رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، وہ گالیاں بھی دے رہا ہے، دیگر معاملات وہ سارے الٹ کر رہا ہے، صرف یہ ہے کہ کھانے پینے کی پابندی ہے۔ اس چیز کا نام روزہ نہیں ہے۔ رومی فرماتے ہیں کہ تیرے ایمان کے اوپر گواہ کی ضرورت ہے، دلیل کی ضرورت ہے، اور وہ دلیل اور گواہ تیرے اعمال ہیں، کہ تو جب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ایمان والا ہوں، مسلمان ہوں، تو اس پہ گواہ اور دلیل جو ہے وہ تیرے اعمال ہیں، وہ تیری نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، یہ ساری چیزیں تیرے اس دعوے پہ دلیل ہیں۔ جب دلیل پکی ہوگی تو دعویٰ تیرا کامیاب ہوگا، اگر دلیل کمزور ہے تو دعویٰ تیرا تجھے فائدہ نہیں دے سکے گا۔ رومی فرماتے ہیں تا نہ بدہی آ گواہی اے شہید، تو ازیں دہلیز کے آپ فرماتے ہیں تا نہ بدہی آ گواہی اے شہید، تو ازیں دہلیز کے خواہی رہید۔
کہ جب عدالت میں بندہ کوئی دعویٰ دائر کر دیتا ہے تو پھر اس کے اوپر اس کو گواہ دینا ضروری بن جاتا ہے۔ جب تک وہ گواہ نہیں دیتا اس کی جان نہیں چھوٹتی، وہ اس چوکھٹ کے چکر کاٹتا رہتا ہے، قاضی کے پاس حاضر ہوتا رہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر گواہ لا جو تو نے دعویٰ کی ہے، یا تو وہ پھر دعوے سے سرنڈر کر جاتا ہے کہ میں دعویٰ میرا جی ختم ہے، میں اس بات سے انکار کرتا ہوں، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، یا وہ اس پہ دلیل لاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تا نبدہی آن گواہی اے شہید، جب تو نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے سامنے ایمان کا دعویٰ کیا ہے کہ باری تعالیٰ میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، میں تیرے سامنے جھکنے والا ہوں، تو پھر اس کی بارگاہ سے تیری جان اس وقت تک نہیں چھوٹ سکتی جب تک تو اس پہ دلیل نہیں دے گا، جب تک تو اس کے سامنے گواہ پیش نہیں کرے گا۔ اور اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے کہ میں نے تجھے تخلیق ہی اس وجہ سے کیا ہے کہ تو میری عبادت کرے، تو پھر جو بندہ جس کام کے اوپر معمور ہو وہ پھر اس کام کو کرنے کے بعد یہ کہے کہ میں یہ احسان کر رہا ہوں، تو یہ تو پھر ستم بالا ستم ہے۔ ایک بندے کا کام یہ ہے کہ وہ صرف پڑھائے گا اور وہ پڑھا ہی رہا ہے، اور پڑھانے کے بعد یہ کہے کہ میں نے بڑا احسان کیا ہے، نہیں، تیری ذمہ داری یہی تھی کہ تو نے پڑھانا ہے۔ اسی طرح سے انسان کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے یہ لگائی ہے کہ تو نے میری عبادت کرنی ہے، تو عبادت کرنے کے بعد تیرا جو ہے اخلاص وہ اس پہ دلیل ہے کہ اس نے خالصتاً نیک نیتی کے ساتھ عبادت کی ہے، اس میں اس نے ریاکاری کا عنصر نہیں رکھا۔ رومی فرماتے ہیں یک زماں کاریست بگذر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایام معدودات، یہ گنتی کے چاند دن ہیں، فمن کان منکم مریدا، جو تم میں سے بیمار ہو جائے یا وہ سفر پہ روانہ ہو جائے تو وہ سال میں دوسرے دنوں کے اندر اس گنتی کو پورا کرے۔ رومی فرماتے ہیں یک زماں کا ریس بگزارت بتاز، تیرے اوپر اللہ رب العزت نے یہ اپنی بندگی تھوڑے تھوڑے ٹائم کے لیے فرض کی ہے۔ فجر کی 4 رکعتیں ہیں، ظہر کی 12 ہیں، عصر کی پھر 8 ہیں، مغرب کی 7 ہیں، عشاء کی 17 ہیں، اور روزے صرف 30 ہیں۔ تھوڑے تھوڑے ٹائم کے لیے تیرے اوپر یہ بندگی فرض کی گئی ہے۔ کار کوتا رام اکن بغت خود دراز، یہ کام تو چھوٹا سا ہے لیکن تو نے اس کو اپنے اوپر بڑا لمبا کر لیا ہے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، چوتھ کر لیں گے، جبکہ یہ ہر دن ہر لمحہ تیرے اوپر فرض ہے۔ جو خالی رہے گا، جس کو تو ادا نہیں کرے گا، اس کا تو جواب دہ ہے۔ اسی وجہ سے تو کہا گیا ہے کہ نماز کی قضا ضروری ہے، جو رہ جائے وہ دوبارہ ادا کرو تاکہ وہ جگہ خالی نہ رہے۔ رومی فرماتے ہیں یک زماں کاریس بگزارت بتاز، تھوڑی دیر کا کام ہے جو تو نے کرنا ہے لیکن اس کو تو نے لمبا کر لیا ہے، اپنے اوپر تو نے اس کو لمبا کر لیا ہے، جبکہ ہے یہ آسان کام، روزے بھی 30 ہیں، نمازیں بھی 5 ہیں بھی مختصر سے وقت کے لیے، اس کے باوجود تو ان کے قریب نہیں جاتا۔ آپ فرماتے ہیں خواہ در صد سالو خواہی یک زماں، این امانت را گزارو دارہاں، خواہ تو 100 سال کا ہو گیا ہے، 100 سال تو نے یہ امانت چھوڑے رکھی ہے، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، کچھ بھی نہیں کیا، 100 سال بعد تجھے اب توفیق ہو گئی ہے تو پھر بھی خالق حقیقی کے سامنے پیش ہو جا، وہ مہربانی کر دے گا۔ رومی دوسری جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ہی نو ہی اے راہ رو بے گاہ شد،
خبردار خبردار، تو دنیا میں مسافر کی طرح ہے، تو متنبع ہو جا، خبردار ہو جا۔ آفتاب عمر سوئے چاہ شد، تیری زندگی کا جو سورج ہے وہ غروب ہو رہا ہے، ہر لمحہ ہر گھڑی تو پستی کی طرف جا رہا ہے، بلندی کی طرف نہیں جا رہا۔ ابھی بچپن ہے، تیرے اعضاء مضبوط ہیں، جوانی ہوئی اور مضبوط ہو گئے، اب پیچھے سفر شروع ہو گیا، کمزوری آنا شروع ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو پستی کی طرف جا رہا ہے۔ ایند و روزک راہ کے روزت ہست زود، جو 2 دن تیری زندگی کے تجھے میسر ہیں اور تجھے سمجھ آ گئی ہے، اب تیرے لیے ضروری ہے کہ تو بڑا کام کر چاہ، بڑا کام یہ کر کہ اس کی بارگاہ میں پیش ہو جا، وہ تیرے اوپر مہربانی کر دے گا۔ پیر افیانی بکن از راہ، تو بڑھاپے میں بڑا کام کر جا، اور جب تو بڑھاپے میں بڑا کام کرے گا تو وہ تیرے اوپر بڑی مہربانی کرے گا اور بڑا انعام و اکرام کرے گا۔ اب اس پہ دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد یہ عرض کی کہ ہم ایمان تو لے آئیں، لیکن ہم جو پہلے اعمال کرتے رہے ہیں ان کا کیا بنے گا، جو گناہ ہم نے کیے ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرما دیں کہ وہ جو تم نے پہلے اعمال کیے ہیں، جو گناہ کیے ہیں، میں ان کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ رومی فرماتے ہیں کہ تیرے لیے بھی ضروری ہے کہ چاہے تو 100 سال غفلت میں گزار لیے تو نے، جو 2 دن باقی رہ گئے ہیں، جو 2 سانس باقی رہ گئے ہیں اور تجھے سمجھ آ گئی ہے، اب تیرے لیے ضروری ہے کہ تو اس کی بارگاہ میں پیش ہو جا، اپنی گواہی اس کو دے دے، اپنی دلیل اس کے سامنے رکھ دے کہ باری تعالیٰ سارا عمر میں نے ساری یہ گواہ تیرے سامنے پیش نہیں کیا، لیکن اب میں تیرے سامنے اپنے اس گواہ کو لایا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، اور یہ میرے عمل تیرے سامنے گواہ کے طور پہ ہیں کہ تو میری اس مسلمانی کو قبول کر۔ رومی فرماتے ہیں کہ وہ قبول کر لے گا، لیکن اس میں ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ وہ نیک نیت ہو، خالصتاً ہو، وہ یہ نہ ہو کہ آج توبہ کی، کل پھر کر لیا، پرسوں توبہ کی پھر کر لیا، 4 دن بعد پھر توبہ کر لی پھر کر لیا، ایسے نہیں، ایسے پھر معافی نہیں ہے، اس کا وبال جو ہے وہ اور زیادہ برا ہے۔ رومی فرماتے ہیں کہ جو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، یہ سارے کے سارے تیرے ایمان پر گواہ ہیں۔ جب تو زکوٰۃ دیتا ہے اور لوگوں کے سامنے اپنا مال رکھتا ہے تو پھر تیرے لیے ضروری ہے کہ تو ان کے ساتھ حسد کرنا بھی چھوڑ دے۔ حسد ایک ایسی آگ ہے کہ جو کسی کے پاس نعمت دیکھنے کے بعد دل میں پیدا ہوتی ہے کہ یہ اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، یہ ختم ہو جانی چاہیے، اس کو بھوکا مرنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، تیرے اندر سے یہ حسد والی آگ ختم اس وقت ہو سکتی ہے جب تو تقوی اختیار کرے گا، جب تیرے دل میں تقوی کا نور آئے گا۔ جب تیرے دل میں تقوی کا نور آ جائے گا، ہر گناہ سے تو باز رہے گا۔ کیسے باز رہے گا؟ کہ وہ تجھے خود تیرا دل کہے گا کہ نہیں یہ تو غلط کر رہا ہے، تو جھوٹ کی طرف نہ جا، فریب کی طرف نہ جا، دھوکے کی طرف نہ جا، تو حسد کرنے کی طرف نہ جا۔ اب آپ فرماتے ہیں روزہ گوید کرد تقوی از حلال،
آپ فرماتے ہیں روزہ گوید کرد تقوی از حلال، قیامت والے دن روزہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تیرے لیے یہ گواہی دے گا کہ باری تعالیٰ یہ تیرے حکم پہ حلال چیزوں سے باز رہا ہے، کیسے ممکن ہے کہ یہ حرام کے قریب جاتا ہوگا؟ اس وجہ سے تجھے لازم پکڑنا چاہیے کہ جب تو اللہ کے حکم کے ساتھ حرام حلال چیزوں سے باز رہ سکتا ہے تو پھر تو حرام کے بھی قریب نہ جا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اب اس گواہی کے اوپر، اس دلیل کے اوپر چلاکی بھی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں بندے کو گواہ میں لکھواؤ، وہ بڑا شاطر آدمی ہے، جج جیسا بھی سوال کرے گا وہ گھما پھرا کے بات کو کر لے گا۔ رومی فرماتے ہیں کہ خالق حقیقی کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، وہاں پہ چلاک گواہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا، وہ دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں گر بتراری کنت پس دو گواہ، دو گواہ در عدل آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گواہ چلاکی کرے تو جو ساتھ دوسرا گواہ ہوتا ہے نا، چاہے وہ ٹھیک بھی ہو، اس کی گواہی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے یہ عبادات کے اعمال والے گواہ پیش کرنے میں کسی عمل کے اندر چالاکی کرے گا تو جو تیرے صحیح عمل ہوں گے وہ بھی رائے گاہ چلے جائیں گے، وہ بھی تجھے کام نہیں دے سکیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کی ایک مثال بیان فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے جو تمہیں میں نے دی ہیں، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو تمہارے لیے میں نے زمین سے نکالا ہے، اناج ہے، فصلیں ہیں، ان سے بھی پاک چیزیں میری بارگاہ میں خرچ کرو۔ آگے فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اور اپنی اچھی چیز میں بری چیز کو ملانے کا ارادہ نہ کرو۔ ایک من گندم ٹھیک ہے، اس میں ایک من گندم جو خراب ہے وہ مکس کرو اور یہ غریبوں میں بانٹ دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، وہ جو ٹھیک ہوگی نا وہ بھی تمہیں فائدہ نہیں دے گی، وہ جو خراب چیز ہے اس کو اچھی میں ملا کے جب تم کسی کو دو گے تو ہوگا کیا؟ وہ تم سے چشم پوشی کرتے ہوئے لے تو لے گا، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ غنی حمید، اللہ رب العزت غنی ہے، اس کو تمہاری ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ تم اپنی یہ غلط چیزیں جو ہیں وہ اچھی کے ساتھ ملا کو بھی دو گے تو اسے قبول نہیں ہے۔ رومی فرماتے ہیں کہ تیرے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی تیرا گواہ چلاکی کرے گا تو پھر جو تیرا ٹھیک گواہ ہوگا، ٹھیک عمل ہوگا، وہ بھی ختم ہو جائے گا، وہ بھی تجھے فائدہ نہیں دے سکے گا۔ آپ فرماتے ہیں جرح شد در محکمہ عدل الہ، اللہ رب العزت کے انصاف کے محکمے میں پھر دونوں گواہ جو ہیں وہ مجروح ہو جائیں گے، ان کے اوپر جرح کی جائے گی، ان کے اوپر وہ وکیل جیسے جرح کرتے ہیں کہ یہ جو گواہی دے رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو خراب ہے، اس کے اندر یہ بھی سکم ہے، یہ بھی سکم ہے، یہ بھی خرابی ہے، یہ بھی خرابی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تیرے لیے ضروری ہے کہ تو اس خالق حقیقی کے سامنے ٹھیک گواہ پیش کر، ٹھیک طریقے سے جو بھی عمل کر وہ خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کر، اس کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پیش آ۔ جب تو اس کے سامنے اخلاص کے ساتھ پیش آئے گا وہ تیرے اعمال کو قبول فرما لے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
پاک اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنی پاک ذات کا نور عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کا رخ اپنی پاک ذات کی طرف کر کے ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاہ چرب گرب نوازت گدارا ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔